میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی، چھوٹی سی جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے۔ دنیا کے اوپر کا قیام تھوڑا، نیچے کا قیام زیادہ۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں۔ او بھائی اسپیکر والے بھائی، آواز بہت تیز کر دی آپ نے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے۔ اور عجیب بات، ثواب سمجھ کے ڈالتے۔ کیا سمجھ گئے؟ عقل مند کون؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک کوئی نہیں جاتا، اتفاقاً کوئی نہیں جاتا، بے وقت کوئی نہیں جاتا۔ ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں مرتا، بجلی سے، کرنٹ سے، آگ لگنے سے، ایکسیڈنٹ سے، نہ۔ ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ اور اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ اجتماع کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی جان کہاں لگانی، اپنی صلاحیت کہاں لگانی؟ یہ زندگی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ میری زندگی، اچھا بھائی اگر یہ آپ کی زندگی تو موت کیوں آئی؟ میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ میری طاقت تو ذوق کیوں آیا؟ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ بال سفید نہ ہونے دو۔ نہیں، ہمارے اوپر ہماری نہیں چلتی۔ یہ زندگی امانت ہے۔ زندگی کیا ہے بھائی؟ اس میں خیانت نہ ہو۔ پھر اس کو بند کرو۔ امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ امانت ہے۔ اور دوسری بات، زندگی نعمت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے تو قدر کریں، نعمت ہے تو نہ قدری نہ کریں، امانت ہے تو خیانت نہ کریں بھائی۔ اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ سب سے بہترین مصرف، سب سے پہلا مصرف، بڑا مصرف، سب سے اہم مصرف۔ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کہ ہم تمہارے پاس تمہارا ملک لینے نہیں آئے، اور ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور تمہارے سے تمہارا ملک لینے نہ، ملک تمہیں مبارک، مال تمہیں مبارک۔ کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکالیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان۔ واہ، سب کہے الحمدللہ۔ اسلام چھوٹی نعمت کے بڑی کے بہت بڑی، بہت بڑی کے سب سے بڑی۔ توبہ، جو اسلام کی نعمت سے معروم ہے، استغفر اللہ، کتے کھاتے کتے، توبہ، چوہے کھا جاتے ہیں، استغفر اللہ، چھپ کے لیا صاف، ہائے، کتنی بڑی نعمت۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام دیا۔ ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان۔ ایک بزرگ تھے نا ہندوستان، دیکھا کہ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی، ایک ہندو بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں بھی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔
ہاں ہم مسلمان ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب بعد میں, پروفیسر صاحب بعد میں, وکیل صاحب بعد میں, جج صاحب بعد میں, وزیر صاحب بعد میں, ایم پی اے صاحب, ایم این اے صاحب, نہ یہ بات کی باتیں ہیں. ہاں ہم مسلمان, اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات. کہ وزیر اعظم ہو جائے تو ہو وہ کتنا خوش ہوتا ہے سارا خاندان. ہاں نہیں, مسلمان ہونا بڑی بات ہے بھائی. ہم مسلمان ہیں, اس کا مطلب ہمارا کام, ہماری اسلام کو چمکانا. دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمک جائے, زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمک جائے, کارخانے دار محنت کرتا ہے کارخانہ چمک جائے. ہم مسلمان ہیں, ہم پہلے محنت یہ کریں گے کہ کیا چمک جائے, کیا چمک جائے. مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ بولو بھائی, مسلمان پہلے کہ وزیر پہلے؟ ہاں اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی. ہاں مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا, عہدوں سے نہیں چمکتا, ڈگریوں سے نہیں چمکتا, گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے. ہاں نہیں, مسلمان اسلام سے چمکتا ہے, اسلام سے چمکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے, ہاں شام کے لوگ استقبال میں, فتح ہوا ہے شام. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں, سواری بدل لیں, کیونکہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں. ایک ہاتھ مارا سینے پر, فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے, ہماری عزت کپڑوں سے, ہماری عزت سواریوں سے. اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا. اور اس پر یہ جملہ بولا تھا, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی. اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے, اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے. ہاں ہم مسلمان ہیں, ہماری جان مال اسلام کے لیے, ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمک جائے, اسلام کا بول بالا ہو. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا, اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام قیام میں, مقتدی قیام میں, امام رکوع میں, مقتدی رکوع میں, امام سجدے. ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں, یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, ظاہر میں, باطن میں, اعمال میں, طریقوں میں, مقصد میں, فکر میں, سوچ میں, غم میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما. آپ نے دعا کی, اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ, اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی. آپ نے کہ ایسرو کی دعائی, عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی, میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. ہاں یہ نبی کا غم, یہ نبی کا غم. ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے, سارے انسان جہنم سے بچیں, سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ ہے ہماری ذمہ داری.